الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رفقائے دعوت اور خواتین و حضرات، دل کی گہرائی سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام شرکاء کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر دن کو خیر کا، برکت کا، قبولیت کا، مقبولیت کا، اپنی رضا کا، اپنے قرب کا، اپنی ولایت کا، خاص رحمت کا اور ہدایت کا اور خوشی کا اور عید کا دن آپ بنائے، آپ کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے، آپ کے گھر اہل خانہ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دن کو عید کا اور خوشی کا دن بنائے اللہ تعالیٰ، اور دعوتی فتوحات کا دن بنائے۔ اور اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب قابل مبارکباد ہیں، اور اس نعمت پر جتنا شکر کریں، یہ ساری عیدیں اور ساری خوشیاں ہمیں ایک ایمان والے کو جو ملتی ہیں اور ملی ہیں یقیناً، اور ہر حال میں ایمان والے کی قسمت کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ ایمان والے کے کیا کہنے کہ ہر حال میں نفع میں رہتا ہے۔ اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو درجات بلند ملتے ہیں، بڑے اجر و ثواب ملتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ مسائل سے جوجھتا ہے، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حادثے آتے ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر بڑا اجر عظیم بھی ہے اور اللہ کی معیت کا وعدہ بھی ہے، کتنا بڑا اجر اور اس کو قرب ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایمانی کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ عید نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہمیں صاحب ایمان بنا کر ایسی عید دنیا اور آخرت کی ایک ایسی عید کی ماسٹر کی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس ایمان کی قدر کریں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کریں تو دنیا کا ہر لمحہ ہمارے لیے عید کا لمحہ، اور آخرت کا ہر لمحہ بھی ہمارے لیے عید اور خوشی کا لمحہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک ایمان کا ایک باطن ہوتا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک ظاہر ہے، اس کا ایک جسم ہے، کہ اس کی روح ہے، ہر چیز کے اندر یہ تقریباً اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ تو ایمان کا ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور ایمان کی روح ہے اللہ کی محبت۔ قرآن میں خود اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے الناس من یتخذ اندادا یحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ لوگ ہیں ناسمجھ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے پیارے، اپنے محبوب، اپنے دوست بنا رکھے ہیں، لیکن اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے۔ وہ ہر ایمان والا اللہ کا عاشق ہے اور اللہ ہمارے معشوق و محبوب ہے۔ اب ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر آدمی دل کی بوتل سے غیر اللہ کے تمام تعلقات کو ختم کر کے صرف اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے کرنے، اللہ کے لیے مرنے کا ایک عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے کہ اللہ میں جو کچھ بھی میری ترجیحات اب میں نے اپنی چاہت سے دستبردار ہو جانا۔ اقبال نے کہا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج یہ جو قربانی کا عید قربان ہمیں یاد دلاتی ہے اپنے بیٹے کی قربانی، یہ مسلمانی لا الہ الا اللہ کا ایک کلمہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی چاہت کو قربان کر دیا۔ اب ہماری چاہت کچھ نہیں ہے، راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی۔ میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے کہ جو ہے وہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی اس کی 100% رخ اس کا اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی محبت جو اللہ کو پسند ہے اسے پسند ہو جائے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اسے ناپسند ہو جائے۔ ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز
ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہر چیز اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، یہ اصل چیز، تو ہماری پوری تگ و دو زندگی کی ساری تگ و دو، ساری جد و جہد، ساری خصوصاً ترجیحات ہماری 100% اللہ کی رضا کے ماتحت ہو جائیں، اس کا نام ایمان و اسلام ہے۔ جب یہ بات ہے کہ ہمیں لا الہ الا، ہمیں اس بات کا اقرار ہے، بلکہ ہمیں ناز ہے اس بات پر، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری ترجیحات اور ہماری چاہتیں اور ہمارے تمام جو ہے تگ و دو اور ہماری ساری پرائرٹیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے۔ اس پس منظر میں مجھے آج کے اس خاص طور سے اس نشست میں جو ہمارے بہت سے دوست جن کے پاس اب تک ہمیں بار بار اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہم آ کر ان کے جو ہے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کے گریبان پکڑ پکڑ کر یہ کہنے کا حق تھا، تو اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرائع ابلاغ اور محسنین کی جو ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ ان کے دل تک یہ دستک دینا چاہتے ہیں کہ یہ سبق بار بار دہرایا جاتا رہا، اور بار بار اس کو ظاہر ہے کہ اس لیے دہرایا جاتا رہا کہ اذا تکرر، جب بات تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، سنتے 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 کسی وقت بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت دفعہ سنتا ہے لیکن کسی وقت اس کی اس بات جو ہے وہ دل میں آ جاتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کمپٹیشن منعقد کیا جائے اور جو ہے ساری دنیا کے مسائمین کو اس میں شریک کیا جائے، عقلاء اور دنیا کے مانے ہوئے مفکرین اکٹھا ہوں اس میں، اور ایک سوال کیا جائے کہ اللہ کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب شے کیا ہے، کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب شے کیا ہے، تو صرف وہی مسائم اس میں انعام پائے گا اور وہی پاس ہو سکتا ہے جو ایک لفظ کا جواب دے کے دعوت۔ اور دعوت سے مراد یہاں جب میں سوال کا جواب کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ دعوت کا بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن یہاں جو یہ اس سوال کا جواب کائنات میں سب سے محبوب شے کیا ہے، دعوت، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے محبوب مخلوق ہے انسان، اور سارے انسانوں میں سب سے محبوب شخصیات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور سارے انبیاء میں سب سے محبوب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی ذات عالی اور آپ کا لقب ہی اللہ کا حبیب ہے، حبیب اللہ ہے۔ کیسی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے۔ قرآن کو اس منظر میں جب پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحمتیں بلائے لے رہی ہو، کیسی محبت سے جب کیسے جلال میں کیسے غضب میں اللہ تعالیٰ پرانے قوموں کے واقعات اور ان کو ذکر کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی کی طرف تخاطب متوجہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمتیں بلائیں، رحمت رب بلائیں لے رہی ہو، ایسا لگتا ہے۔ آپ جو ہے ذرا سوچئے، ذرا اس منظر کو، اس کا مزہ لیجئے، کبھی قرآن پڑھیں گے آپ کہ کسی وقت جو ہے آپ جو ہے کسی جو ہے مدعو لوگوں کی طرف سے تکلیف اور پریشانی اور ان کی طرف سے کسی اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ جو ہے غمگین ہو کر چادر اوڑھ کر یا کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں غم میں منہ چھپا کر، جسے آدمی ہوتا ہے کسی وقت، تو کیسی محبت سے اللہ تعالیٰ آواز ہے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ایسا لگتا ہے مجھے جب یہ آیت کو پڑھتا ہوں، میں چدریا اوڑے ہوئے ہمارے محبوب، ذرا رخ انور سے نقاب تو ہٹائیے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں، ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، ذرا چہرے انور تو کھولیے، ذرا دیدار تو کرائیے، ایسا اسی محبت کے ساتھ۔ بہت زیادہ تکلیف اور اذیت لوگوں کے تانے سن کر اور ان کے آخری درجے میں درد مندی کے دعوت کے جواب میں ان کی طرف سے آخری درجے میں جو ہے وہ حقارت اور اہانت کا معاملہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ غمگین ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کیسی تسلی دیتے تھے، فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، آپ تو ہماری اکھیوں میں ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کی انتہائی کری اور انتہائی بری حرکت کا ذکر انتہائی جلال میں فرما رہے ہیں، لیکن نبی کی طرف تخاطب متوجہ ہوتا ہے تو کیسی بلائیں لیتی ہے رحمت۔ لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، آپ کی جان کی قسم وہ اپنے نشے میں مت ہوشتے، جان کی قسم کیسی محبت سکھائی ہے، جیسے ہم دنیا اردو میں کہیں میری جان تیری جان کی قسم، اگر یوں کہیں ذرا بہت زیادہ بے تکلفی اور آخر درجے والیانہ عاشقانہ مجنونانہ محبت میں ایسا لگتا ہے تیری جان کی قسم،
اتنی محبت، ایسے پیارے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کی دعوت کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ بلائیں وہ قربان کے بلی چڑھا دیا آپ نے اپنے نبی کو دعوت کی راہ پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت اللہ کے نزدیک اپنے نبی سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ محبوب تر پر محبوب کو قربان کیا، جو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو اس پر قربان کیا جاتا ہے کم محبوب کو۔ وہ آپ اللہ کے نزدیک دعوت اللہ کے ہم اپنے حبیب سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت، تو ایمان اعمال کی دعوت کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے فضائل ہیں، ترغیب ہے، دین نے اس کی اہمیت بتائی ہے، اسے ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اعمال کی دعوت کی راہ میں اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے جو کچھ قربانیاں ساری دی گئیں وہ ایمان کی دعوت کی راہ میں۔ یہ ایسا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں محبوبیت عطا فرمانے کے لیے یہ دعوت ہمارا منصبی فریضہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس امت پر سب سے اس اللہ نے جو ہمارے رب ہیں، جو ہمارے کریم محبوب ہیں، جو ہمارے معشوق ہیں، جن سے ہم نے محبت کا عہد کیا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے محبت سے سب کو چھوڑ کر اس کی طرف رخ کرنے کا، اور ہم اپنی ترجیحات کو اس کی مرضی پر فنا کرنے کا کیا ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے امت مسلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہر مسلمان پر دعوت کو فرض قرار دیا ہے، سب سے پہلا فرض قرار دیا ہے۔ تو اب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی کیا اہمیت ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہم عجیب مسلمانی ہے اور ہماری عجیب محبت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمارے محبوب ہمارے معشوق یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اولیت دیں، اور ہمیں محبوب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منصبی فریضے کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، ہماری خیر امتیت کی علت کنتم خیر امت، یہ بڑے اعلان کے ساتھ ناز کے ساتھ ہمارا اس فریضے کے ساتھ تعارف کرایا قرآن مجید میں، ہمارے منصب کا، ہماری عزت کا، ہمارے وقار کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم جو ہے وہ داڑھی ٹوپی والے ہو، تم برقع اوڑھتے ہو، نقاب اوڑھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ اسلامی لباس پہنتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم جو ہے سب گرمی میں روزے رکھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے حرمین کی عزت بڑھاتے ہو، یہ نہیں ہو اللہ کے راہ میں تم اپنا قیمتی مال صرف کرتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو اس لیے اچھے کہ تمہیں ہم نے اچھے کام کے لیے سب سے اچھے، سب سے محبوب، تو ہمارے لیے سب سے محبوب اس لیے ہو کہ ہم نے تمہیں سب سے محبوب اور سب سے اعلیٰ کام کے لیے پیدا کیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں دعوت کے لیے ہم نے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، یہی کام ہے ہمارا، اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن عجیب ہماری محبت ہے اور ہمارا عجیب ایمان ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ابھی خاص طور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ساتھیوں سے مسلسل کارگزاری لی جاتی رہی، تو ہر آدمی کو صرف ایک ہی عذر تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم کیسے کام کرتے، لاک ڈاؤن کا ایسا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن میں کیسے کرتے کام، ساری چیزیں، ساری زندگی کی گاڑیاں چل رہی ہیں، ساری پوری گاڑی اپنی لائن پر تقریباً چل رہی تھی ہماری، کھانا بھی چل رہا تھا، پینا بھی چل رہا تھا، سونا بھی چل رہا تھا، اپنے اور دلچسپی کے جو معاملات ہیں، انٹرٹینمنٹ کے معاملات ہیں، وہ سب چل رہے تھے، چائے بھی وقت پر پی جا رہی تھی، کھانا بھی وقت پر پی جا رہا تھا، چاٹ پانی بنانا تھا وہ بھی سب چیزیں چل رہی تھی، ساری چیزیں چل رہی تھی، تو رک رہی تھی، تو جو چیز نہیں رکنی چاہیے تھی وہی رک رہی ہے، یہ عجیب بات ہے، وہی رک رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے کرم کے قرآن اللہ تعالیٰ نے دعوت کو کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم دعوت کا کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب بنانے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے مسائل حل کرنے کے لیے، ہماری آخرت بھی بنانے کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب کے بڑے وعدے دعوت پر ہیں وہ عطا کرنے کے لیے، اور دنیا میں دعوت کے کرنے پر جو ہماری عزت اور وقت بننی ہے اور ہماری زندگی میں جو سکون، جو چین اور جو راحت ملنی ہے، وہ راحت، اس راحت کو عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو ہمارے ذمہ ضروری قرار دیا ہے۔ یہ دین کے سارے ضابطے اور قاعدے ہیں، اس لیے اللہ ہماری زندگی کی، یہ صرف عام آدمی، صرف مسلمان کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کی ضرورت ہے دعوت،
میں نے پچھلے دنوں بھی ایک دو مجلسوں میں یہ بات عرض کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں پیدا کی ہیں ان خوبیوں میں سے خوبیاں کی ہے، اس کو اس کے سماجی تانے بانے سے اسے جوڑا ہے، اسے اکیلا کھڑا نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. جانوروں کی زندگی ہے، ان کی زندگی ہے، اسے سوشل اینیمل نہیں بنایا، اسے سماجی حیوان نہیں بنایا، اسے سماج کے سسٹم سے نہیں جوڑا. ایک جانور اکیلا اپنی زندگی لے کر آئے اور زندگی لے کے گزار کے چلا جائے، اسے کوئی ضرورت نہیں دوسرے لوگ. لیکن ہمیں کچھ رشتوں سے جوڑا ہے، کچھ سوشل رشتے ہیں ہمارے، کچھ نسبی رشتے ہیں، کچھ روحانی رشتے ہیں، کچھ انتظامی رشتے ہیں. انتظامی رشتوں کا یہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کا محتاج ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت انسان کی انفرادی طور پر پوری نہیں ہوتی، اس کو ضرورت ہے اس سماج کی، پورے اس سماج کی، جس سماج سے جڑا ہوا ہے، اس سماج کی اس کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ضرورت ہے. ہمارے ابھی میں چند روز پہلے اپنے حضرت اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو حضرت نے بڑی دل کو لگتی بات کہی کہ انسان کو جو ہے جن رشتوں سے جڑا ہوا ہے، چھوٹی سی چھوٹی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، تب وہ ضرورت پوری ہوتی. حضرت فرمانے لگے یہ قمیض میں پہن رہا ہوں، یہ قمیض میرے ہی بنانے سے نہیں بن گئی ہے، بلکہ اس قمیض کے بنانے میں پہلے کچھ لوگوں نے روئی بوئی ہوگی، کپاس بوئی گئی تو اس میں بیج کہیں سے آیا ہوگا، بیج آیا تو اس میں پانی چلایا گیا ہوگا، پانی میں جو ٹیوب ویل چلا ہے اور ٹیوب ویل کے جو پرزے بنے ہیں وہ کہاں سے آیا، جو پیٹرول اس میں استعمال ہوا یا بجلی استعمال ہوئی، بجلی کے سسٹم میں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگوں کام کیا تب وہ بجلی آئی یا وہ پیٹرول آیا میرے پاس. پھر اس کے بعد وہ اس کو نرانے میں کھرپے بنے تو اس میں جو لوہا بنا، اس میں کتنے لوگوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد وہ کپاس کی نرائی ہوئی اور اس کو جو ہے اس میں فرٹیلائزر ڈالا گیا تو اس میں کتنے لوگوں نے کام کیا، جو فرٹیلائزر اس میں ملا اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو دوائیں اور پیسٹیسائڈز ہیں ان کو کتنا. حضرت نے اتنی تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن میں سوچنے لگا جب حضرت کی بات پر تو اس کی اتنی تفصیل ہے کہ صرف یہ جو ہے کیسی بہت. پھر کپاس کو چننے میں کتنے لوگوں نے کام کیا، پھر کپاس کے اندر سے اور بنولوں کے نکالنے کی ایک مشین آتی ہے، اس مشین کے بنانے میں کتنے لوگوں کی جو ہے وہ کتنے کارخانے بنے ہیں، اور کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ، لوہا کہاں سے نکلا ہوگا اور کس طرح بنا ہوگا، اور اس میں لکڑی بھی ہوتی ہے اور اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کا دھاگا بننے میں دھاگا بنانے ہو گیا دھاگا، پھر جو ہے وہ آٹیاں بنائی گئیں، پھر ملوں میں چلا گیا دھاگیا. کتنے لوگوں میں کپاس بکی، ریٹیلر اور جو ہے تھوک کے، اور پھر اس کے بعد دھاگا بننے میں اور دھاگا بکنے میں کتنے لوگ، کتنی دکانوں اور کتنے بازاروں اور کتنے سے ہوتا ہوا، کتنے لوگوں سے ہوتا ہوا پہنچا ملوں میں، اور ملوں میں کتنے لوگوں نے کام کیا، اور مل میں پھر وہ کپڑا بنا گیا اور کپڑے پر مارکا لگایا گیا اور پریس کی گئی اور اس پر اب جو ہے قلم چڑھایا گیا، اس میں کتنے لوگوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد وہ کپڑا آیا تو سینے کتنے ریٹیلر اور کتنے تھوک لوگوں سے بکتا مجھ تک وہاں پر خریدا کسی نے، اور پھر وہ درزی نے اسے سیا، اس میں مشین جو لگائی وہ کتنے لوگوں نے تیار کی، وہ دھاگا جو اس میں ہوا بنایا وہ سیا وہ کیسے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو بٹن لگائے گئے وہ، ان میں یہ تب جا کر قمیض مجھ تک پہنچی ہے، کرتا مجھ تک پہنچا. اب ان میں سے ایک بٹن ہی نہ ہوتے تو میں پہن نہیں سکتا تھا، دھاگا نہیں ہوتا تو میں کپڑے کو پہن نہیں سکتا تھا، روئی نہ بنتی تو کپڑا ہی نہیں بنتا، کوئی بھی ایک چیز. تو جتنے لوگوں نے کام کیا ان سب کے واسطے سے اور سب کی کوششوں سے یہ مجھ تک پہنچا، ان کی ایکٹیویٹیز سے. اب جو لوگ اس پورے سماجی تانا بانا میں سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ سب لوگ ایماندار اور وہ لوگ صحیح اپنے فرض کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی فرض کے سلسلے میں اپنے کوتاہی کرے گا تو اس پورے سسٹم کے اندر کوئی خلل پیدا ہو جائے گا اور مشکل پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی ضرورت ہے زندگی کی، ہر ضرورت میں یہی بات ہے. تو انسان جن رشتوں سے، سماجی رشتوں سے جڑا ہوا ہے، نسبی رشتوں سے جڑا ہوا ہے، روحانی رشتوں سے جڑا ہوا ہے، انتظامی رشتوں سے جڑا ہوا ہے، کسی کمپنی میں ملازم ہے، اس کا مینیجر ہے، اس کا اور بڑا افسر ہے، اس کا جی ایم ہے، اس کے بعد اس سے جو ہے تو یہ سارے جتنے لوگوں سے اس کا واسطہ ہے، روحانی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، انتظامی رشتے ہیں، سماجی رشتے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہا ہے، پڑوس میں رہ رہا ہے، تو پڑوس والے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے اور ان میں سے ایک کوتاہ کرے ہو جائے اور ایک ذرا برا پڑوسی مل جائے تو پورے پڑوس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو ان سب کا انسان رہنا اور اپنے فرائض کے سلسلے میں
100% ذمہ داری کا ادا کرتے رہنا، یہ ان کے لیے ان کی ایک اس پوری دنیا کی، پوری انسانیت کے اس دنیا کی زندگی کے سکون سے چلنے اور راحت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اگر وہ سب صحیح ہیں تو میری یہ زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، اور ان میں سے کوئی بگاڑ ہو گیا یا اکثر کو بگاڑ ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی جہنم بن جائے گی ہماری۔ اور یہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اسے سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں اس کی انسانی قدروں کو محفوظ کرنے، باقی رکھنے، انسانی قدروں پر اور انسانیت پر باقی رکھنے کے لیے سب سے بہتر کوئی طریقہ اگر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے صرف کہ وہ اپنے فرائض کے سلسلے میں جو ہے وہ تبھی وہ ہو سکتا ہے، یعنی حساس ہو سکتا ہے، اور دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں یہ ہے اس کی ایمانداری، اس کی انسانیت۔ یہ انسانیت کی اگر یہ انسان انسانیت سے گرتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، قرآن خود کہہ رہا ہے جہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، وہیں یہ فرمایا کہ پھر جو ہے نیچوں کا نیچے کر دیا جاتا ہے اس کو۔ اگر یہ انسانیت سے گر جائے یہ انسان تو پھر حال اس کا عجیب ہو جاتا ہے، یہ جو ہے بروں سے برا ہو جاتا ہے، کہیں بغیروں اور سانپوں کو اور زہریلے جانوروں کو شرما دیتا ہے۔ ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت علیمی انوار اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شیر کسی بستی میں جائے اور پوری بستی کو پھاڑ کھائے، ایک دو لوگوں کو، 4-6 لوگوں کو لقمہ اجل بنا کر اپنا پیٹ بھر کے آ جاتا ہے۔ سانپ ہے، کتنا بھی غصہ ہو تو 2-4 لوگوں کو ڈسے گا، یہ نہیں ہوگا پوری بستی کو۔ لیکن جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو کروڑوں لاشیں پڑ جاتی ہیں، لاکھوں لوگوں کے جو ہے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا حال ہوتا ہے جو درندوں کو شرما دینے والا ہے۔ تو یہ درندہ نہ رب نے انسان بنے، اس کے لیے صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 چیزوں کا احساس ہو۔ ایک تو ہے کہ میرے اللہ میں حاضر ناظر ہیں، میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے ہے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ اس بات کا احساس اور اس کی ہر وقت اس کا استحضار ہی انسان کو انسان بنا رکھ سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا سماجی تانا بانا صحیح ہو تو اس کی ذمہ داری ہمیں خیر بحیثیت خیر امت ہمیں دی گئی ہے کہ ہم انسان کو انسانیت پر باقی رکھنے کے لیے اللہ کی ذات عالی پر یقین اور مرنے کے بعد کے حساب، اور جن چیزوں کو کی خبر دینے والے اور زندگی کے حقوق اور فرائض کے سلسلے میں صحیح بتانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ ان کے دل کے اندر بٹھایا جائے، جس کا نام دعوت ہے۔ تو اس دعوت پر پوری دنیا کی زندگی کی فلاح و خیر اور سکون اور چین اور راحت اور دنیا کے لوگوں کی زندگی کو پورے عالم کے امن و امان اور سلامتی کا انحصار ہے اس پر کہ ہم لوگ اپنی دعوتی ذمہ داری ادا کریں۔ پھر یہ بھی بات ہے انسان کی کہ خود ہمیں بھی ایمان پر باقی رکھنا، اپنے آپ سے ہی رہنے کی۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں آخرت میں حساب کا احساس، اور خصوصی کوئی دیکھ رہا ہے، یہ تو موجودہ زمانے میں CCTV کیمروں کے سسٹم کی اور سیٹلائٹ کے سسٹم کی وجہ سے یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہے کہ جن آفیسز میں اور جن کمپنیوں میں جو ہے وہ کیمروں کا نظام ہے اور لوگوں امپلائیز کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نگاہوں میں ہیں اور کسی کی نگرانی میں ہیں اور کسی کی واچ میں ہیں، کیمروں کی نگاہوں میں ہیں، تو وہاں آدمی جو ہے وہ اس کا لحاظ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور وہاں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے اور اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں، اللہ کے حاضر ناظر ہیں، اللہ کے دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ۔ تو اس عقیدے کی دعوت دینے کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ اور جو مسائل ہو رہے ہیں، جو بھی یہ سارے چاروں طرف دنیا میں، ان سارے مسائل کا حل دعوت میں رکھا ہے، اس لیے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن نے جتنے باطل نظریات اور مذاہب اور بری جو منکرات ہیں، خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سب کو ظلمات کہا ہے، اور اسلام کو نور کہا ہے، روشنی کہا ہے، روشنی۔ تو نور جو ہے، دیکھیے یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پھیل رہے ہیں، کہتے ہیں نا برائیاں پھیل رہی ہیں، شرک پھیل رہا ہے، فلاں پھیل رہا ہے، عیسائیت پھیل رہی ہے، کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے۔ شرک اندھیروں میں پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اندھیرے صرف خالی جگہ لیتے ہیں، صرف روشنی میں جو ہے پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بڑے حال میں ذرا سی روشنی جلائیے، ذرا سی دیر میں ایک دم کوئی چیز جلائیے، دیا سلائی کی تیلی جلا دیجئے یا ذرا سی شمع جلا دیجئے، چھوٹا سا بلب جلا دیجیے، بڑے سے بڑے حال میں اندھیرا کہاں جانے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سچی بات یہ ہے، حقیقی تو یہ ہے کہ
روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے نہیں پھیلتے، بلکہ اندھیرے جو ہے روشنی، ظلمات یا اندھیرا جو ہے، ڈارکنیس روشنی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، روشنی کی عدم وجود کو جو ہے وہ ڈارکنیس کہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات مثال سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی مسجد میں کسی جگہ پر جو ہے خادم کی یا مؤذن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مغرب کا وقت ہو جائے، اندھیرے ہو جائیں تو روشنی جلائیں. اس نے لائٹ آن نہیں کی تو نمازی آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں اور آ کر اندھیرا دیکھتے ہیں، تو اسی ذمہ دار اسے جو ہے بیچارے کو جو روشنی جلانے کا ذمہ دار تھا اس سے یہی کہتے ہیں کہ ملا جی اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ اندھیرا کر نہیں رکھا، اس نے روشنی نہیں جلائی. تو یہ روشنی، یہ جو اندھیرے زیادہ دکھ رہے ہیں، ظلمات دکھ رہے ہیں، کفر و شرک پھیل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اصل میں یہ ہماری دعوت سے مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے. ہم نے روشنی نہیں جلائی، انہوں نے اندھیرے پھیلائے نہیں، انہوں نے روشنی، ہم نے روشنی جلائی نہیں. اصل بات یہ ہے. اور اس اندھیرے کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بات بھی بہت ہی وسوخ کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب اندھیرے ہیں اور ہمیں اندھیرے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، اندھیروں سے وحشت ہوتی ہے انسانی فطرت کو، یہ بات صحیح ہے کہ اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو اندھیرے سے فطری طور پر انسان کو وحشت ہوتی ہے. تو وحشت ہونا یا اس کا جو ہے یہ عدم مناسبت ہونا یا ہیبت ہونا، یہ تو فطری بات ہے. لیکن جو ہے وہ اگر ہمیں اندھیرے لگ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، یقیناً سنجیدہ ہیں ہم اس کے علاج کے سلسلے میں، تو اس کا علاج بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ روشنی چلائی جائے اندھیرے کا. اندھیرے پھیلنے ساری دنیا کے اسکالر، مفکرین، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کو اکٹھا کر کے اگر ان سے پوچھا جائے کہ اندھیرا ہے بھئی اندھیرے کا علاج بتائیے، تو اس کا کوئی اور ایک کے علاوہ دوسرا علاج نہیں. ہر بیماری کے سلسلے میں بہت سے علاج بتائے جا سکتے ہیں، دوسری بیماریوں کے سلسلے میں بہت سے علاج بتائے جا سکتے ہیں. الگ الگ پیتھیاں ہیں دنیا میں، بہت سی بیماریاں ہیں، ان کے علاج ہوتے ہیں. الگ الگ پیتھی والے، ایک پیتھی والے بھی الگ الگ ڈاکٹروں کی الگ الگ تجربات ہوتے ہیں اور الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اس سلسلے میں تو ایک رائے کے علاوہ دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اگر 7.5 ارب لوگ ایک کھڑے ہو کر دنیا سے اندھیرے ختم کرنے کے لیے مسلسل ان پر بہترین تقریریں کریں اور مدلل اور بڑے بڑے دلائل اور لاجک انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں، جذباتی انداز میں، محبت کے انداز میں، جوشیلے انداز میں اس کے خلاف تقریریں کریں، تو اندھیرا حبہ برابر کم ہو سکتا ہے. اندھیروں کی برائیاں بیان کریں، ساری دنیا کو اندھیروں سے ڈرائیں، اندھیرے ایسے ہوتے ہیں، خبردار اندھیروں میں نہیں آنا، سانپ کاٹ لے گا تو پتہ نہیں لگے گا، کوئی چھرا گھونپ دے گا تو پتہ نہیں لگے گا. اندھیرے بہت خطرناک ہوتے ہیں. صبح کا اندھیرا زیادہ، رات کا اندھیرا اس طرح ہوتا ہے، اور دروازے بند کر کے جو کمرے کا اندھیرا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اندھیروں کی قسمیں گنوائیں. اندھیروں کے خلاف 7.5 ارب لوگ اسٹرائک کریں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں، تو کیا اندھیرے جا سکتے ہیں؟ کوئی ایک علاج کے علاوہ کوئی اور علاج ہی نہیں ہے کہ روشنی چلائے. ساری دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اسکالر اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا کہ اندھیرے کا علاج صرف یہ ہے کہ روشنی جلائے. اگر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن صحیح کہتا ہے کہ سارے منکرات اور سارے یہ باطل نظریات اور کفر و شرک اندھیرے ہیں، تو اس کا صرف ایک علاج ہے کہ اسلام کی روشنی جلائی جائے، یعنی اسلام کی اشاعت کی جائے، دعوت کا کام کیا جائے. یہی اس کا علاج ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اس لیے اللہ نے چونکہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا، ہمارے اوپر فضل فرما کر، احسان فرما کر ہمیں روشنی جلانے والی امت بنائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مگر افسوس کی بات میں نے عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری تھی، جو نہیں رکنا چاہیے تھی، وہی رک جاتی ہے. ساری چیزیں رک رہی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں لاک ڈاؤن میں کوئی ہمارے ایک ساتھی نے، میں بہت پوچھا، میں نے کہا آپ بتائیے 4 ٹائم چائے پیتے تھے تو لاک ڈاؤن میں آپ نے 3 ٹائم چائے پی. سونے کے جو ٹائم تھے آپ کے اس میں کوئی خلل آیا؟ کھانسی آ جائے تو دعوت ہی رکتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن ہے. اور دشمن کو ظاہر ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو دشمن کہتے بھی رہنا، دشمن بنائے بھی رکھنا، دشمن سمجھتے بھی رہنا. اور اتنی نفرت اور کراہیت اس کی پیٹ میں بٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. یا بنی آدم لا یفتن، ایسا انداز اختیار کیا ہے بات کرنے کا.
قرآن میں جا بجا جا بجا جا بجا کہ کوئی شیطان سے آدمی کو بالکل جیسے پشتینی اسے ہم سے بیر ہے تو ہمیں بھی اس سے پشتینی بیر ہو جائے. یا بنی آدم علیہ السلام نہ کوئی شیطان، آدم کے بیٹے تم جائے دیکھو تمہیں شیطان اس آزمائش میں نہ ڈال دے کہ تمہارے باپ آدم کو انہوں نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور وہ ایسا پشتینی تمہارا دشمن ہے باپ دادوں سے، اور انہیں برہنہ کروا دیا تھا، ینزعانہما لباسہما، ننگا کروا دیا تھا. تو وہ ایسا دشمن ہے، وہ دشمن ظاہر ہے کہ وہ دشمن شیطان کو دعوت سے مشن سے بیر ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کو دشمنی بنائے رکھنا یہ اور اس کی جماعت کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں بنا لے، اور دائی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے. تو مشن سے بیر ہے نا. اور ظاہر ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی دعوت، سب سے فرسٹ پرائرٹی پر رکھنے کی چیز تھی دعوت. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے شیطان جو ہے بھی ہے اور نفس بھی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ لگا ہوا ہے ہمارے. تو ہر چیز کوئی ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری. اکثر دینی کام جو ہے عبادات اور طاعت دوسرے معمولات بھی چلتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہم نکال لیتے ہیں. اب نماز مسجد میں نہ ہوئی تو گھروں میں ہوئی، اور اس کے بہت سے اچھے اثرات میں کتنے لوگوں کو نماز پڑھانی آ گئی، کتنے لوگوں کو خطبہ دینا آ گیا جو خواتین کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتی تھی. یعنی وہ ان سے اگر شکلیں کل ملا کر دیکھی جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہم نے اس میں سے کتنے خیر کے پہلو نکال لیے نماز کو، چونکہ ہمارے ذہن میں تھی، اس کی اہمیت تھی، اس کی وہ تھی. لیکن دعوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ بس ذرا سی کچھ بات ہوئی، ہماری کوئی کاروبار نہیں رکا، بزنس نہیں رکا، کچھ بھی، سب مطلب زیادہ بہت سے جو ہے مواقع نکال لیے. اس کے سلسلے میں ایک بڑی تعداد نے خاصے اپنے اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے مواقع نکال لیے. لیکن دعوت کے سلسلے میں بس ایک دم رک لیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بار بار مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ تمہیں جب اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھنی ہو، دیکھنی ہو کہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو تم دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو. دشمن اسی چیز کو ضائع کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو دعوت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے کائنات میں، ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. اور وہ شیطان ہمیں دعوت سے روکنے کے لیے ذرا سی دیر میں وہ لگا دیتے بھائی لاک ڈاؤن میں کیسے دعوت کا کام کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. اب ہمیں دیکھیے کتنے لوگ، میں سن رہا ہوں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے ایسے وقت میں ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو ذرائع اپنے جو ہے کمانے کے اور اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے مختلف ذرائع لوگوں نے اختیار کیے ہیں. آن لائن کا سلسلہ یہ نیا زمانہ چل ہی رہا ہے، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کی ایجاد کے بعد. تو یہ دور ایسا ہے کہ ہر چیز کو آن لائن سسٹم چل رہا ہے. تو آن لائن وہ کتنے ایسے لوگ جنہوں نے خواب میں بھی کبھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گھر بیٹھے کوئی چیز منگا سکتے ہیں، اور ایسے کتنے عزیزوں اور دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی بہت سی ضروریات، ایسی ضروری چیزیں جو بازار میں نہ جانے کی وجہ سے وہ نہیں خرید سکے تھے، انہیں آن لائن خریدنے کی آسانی ہو گئی تو انہوں نے جو ہے وہ خرید لی. اور کتنے تاجروں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کے کن کن بازاروں میں پہنچنے کا کیا تصور بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے آن لائن کے واسطے سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر انہی دنوں میں ہمارے جاننے والے ایسے لوگ موجود ہیں، ہم نے نکال لیا، اس کی اہمیت سمجھی، اس کی اہمیت اور اس کمائی کی اہمیت سمجھی. تو اگر ہم نے دعوت کی اہمیت سمجھی ہوتی تو یقیناً ضرور بہت سے مواقع تھے. یقیناً خصوصاً یہ کرونا کا موقع، اللہ کا تعارف بنیادی بات ہے کہ اللہ کا تعارف ہمیں کرانا ہے. دعوت کا سب سے بڑے بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہی ہے. نبی جو ہے باخبر کرتا ہے اللہ کی ذات سے اور آخرت کے نتائج سے، یہ چیزوں کا تعارف کرانا ہے. تو اس کے لیے یہ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق بھیج دی ہے، بے جان مخلوق ہے. وہ WHO کا ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ کتنے 0.0000070 لگا کر 5 ٹیلی گرام ایک جو ہے کرونا کا وزن ہوتا ہے. 70 ارب کرونا کسی انسان کے جسم میں جب تک نہ پہنچیں گے وائرس، اس وقت تک اس کی پازیٹیو رپورٹ نہیں آئے گی. تو ابھی 1 مہینہ پہلے تک یہ تھا کہ ساری دنیا کے جتنے لوگوں کو کرونا نے متاثر کیا ہے، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا ابھی تک ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں ہو سکا، ان سب میں جو ایک بے جان مخلوق جس میں جان بھی نہیں انسان کے جسم میں آ کر اس میں زندگی آتی ہے، وہ سارے مل کر 2 گرام کرونا پوری دنیا میں ابھی تک جو ہے وہ ہوا ہے. اللہ کی ایسی ذات ہے.
اب اللہ کی ذات کا تعارف کرانے، ان کی عظمت، اس کی کبریائی کو سمجھانے کے لیے ہر آدمی ڈرا ہوا ہے اس وقت، وہ موتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور ایسے حالات ہو رہے ہیں، سب آدمی ڈرے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کا تعارف کرانا، آخرت کا تعارف کرانا، حق کا تعارف کرانا پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ آسان ہے۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں، ایسے حالات انتہائی ساز۔ پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، ہم تو بندے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم بندہ۔ میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اب تو معبود کا رشتہ ہے، بندے غلام کا رشتہ ہے، ہمارا کوئی انتظامی رشتہ نہیں کہ ہمیں کچھ ڈیوٹی دے دی گئی، یہ ڈیوٹی مانیں گے، یہ ڈیوٹی نہیں مانیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ حضرت سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک جو ہے کسی بڑے رئیس نے ایک ملازم رکھا، اصولی قسم کا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے بعد میں ہمارے آپ کے اندر ڈسپیوٹ نہ ہو اور اختلاف پیدا نہ ہو تو آپ مجھے ذمہ داریاں لکھ کر دے دیجیے کیا کیا کرنی ہے مجھے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا صبح سویرا اٹھ کر جو ہے کوٹھی میں جھاڑو لگانا ہے، اور اس کے بعد پودوں میں پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد کرسیاں وغیرہ موڑے صحیح رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد استبل میں جانوروں کو، گھوڑوں کو کرنا ہے، اور کہنے پر گھوڑے کو تیار کر کے زین لگا کے لانا ہے، اور یہ لانا ہے وہ لانا ہے، یہ کر دیا۔ اب ایک دن اس نے باہر سفر پر جا رہا تھا مالک، تو گھوڑا منگوایا، زین وین لاد کر اس نے جو ہے لگا کر اپنا پورا چابک کے ساتھ گھوڑے کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جیسے ہی مالک چڑھنے لگا تو رکاب میں ان کا پاؤں اٹک گیا اور وہ گرنے کو لگے۔ گھوڑا ذرا شاہی گھوڑا تھا، وہ گرنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی ذرا میرا ہاتھ پکڑ، سنبھال مجھے، ملازم کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے فوراً کاغذ اٹھایا، اس نے کہا کہ حضور دیکھیے اس میں تو کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ گریں گے تو میری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ گریں گے تو میں ہاتھ پکڑوں گا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ تو ہمارا ایسا انتظامی تعلق نہیں ہے، اللہ سے ماننے کا تعلق ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو ہمیں دعوت کا ایسے حالات میں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ حالات سازگار ہوں تو ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اور حالات ناسازگار ہوں تو ہمیں دعوت کا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ جس زمانے میں دعوت فرض ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اس زمانے میں جتنے ناسازگار حالات تھے اس سے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار گنا سازگار اس وقت حالات ہیں۔ ایسے حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں جائیے آپ جا کر بات کیجیے، تعارف کرائیے اللہ کا، محبت سے لوگ سنتے ہیں، انتہائی اکرام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، ہم لوگ ہندوستان جیسے حالات میں رہتے ہیں، ہمارے سارے ساتھیوں کا تجربہ ہے، کبھی کسی مدعو نے یہ بات نہیں کی کہ آپ جو ہے کیوں جو ہے تعارف کرا رہے ہیں، کیوں جو ہے کسی اعتراض یا ناگواری کا اظہار کیا۔ زیادہ تر احسان مانتے ہیں، زیادہ سے شکر گزار ہوتے ہیں، قبول کریں نہ کریں محبت کا اظہار کرتے ہیں، شکریہ اور تھینک یو کہتے ہیں۔ یہ زمانہ اس میں حالات سازگار ہیں، اس کو ناسازگار حالات کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ کتنے سازگار حالات ہیں، کتنے سازگار۔ اس سلسلے میں اپنے ساتھی دائیوں سے بار بار اس بات کا مذاکرہ کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی لائن کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو آدمی آئیڈیل بناتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے اپنی کام کا محاسبہ کرتا ہے، سوچتا ہے ان کے برابر جائیں۔ بڑے تاجروں کو کسی لائن کی تجارت ہو، کوئی چیز بنا رہی انڈسٹری ہو، تو اس کے جو بڑے انڈسٹریز ہیں ان کا وہ کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم جب دعوت کے لیے ہمیں اپنی کاروبار، اپنے دعوت کے دھندے کو دیکھنا ہے تو ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین دائی ہیں، جن کے خود قرآن نے ان کی کامیابی کی سند دی۔ اولئک الذین ھدیناھم واجتبیناھم فبھداھم مقتدی، وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیں گے جو ان کی اقتداء کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کا قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے نام لے کر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تم سے تذکرہ کیا ہے۔ جن انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، اور بعض دفعہ بعض جگہ 4-5 نبیوں کا بالترتیب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، گویا وہ سرخیل ہیں ان انبیاء کے، آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ بار بار حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اس طرح اس ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، گویا وہ ان کامیاب ترین، ان کے بھی امام ہیں اور ہم سب سے زیادہ وہ ہیں۔ تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ 950 سال انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو، دین کی 950 سال قرآن کہتا ہے دعوتی عمر ہے ان کی، پوری زندگی نہیں دعوت،
تو 950 سال کتنی محنت، کتنی جدوجہد، کتنی قربانیاں دی، کتنی کوشش کی، کتنا تڑپے اور کتنا دل کی کیفیت کے ساتھ جنون طاری کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے جو کچھ کیا وہ پوری اس کی بھی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوتی کوششوں کے بعد جو لوگ اسلام لائے، تو ان کی جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ 80 آتی ہے، جو تعداد روایت میں آتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مستند روایت ہے وہ جو ہے وہ 22 کی یا شاید 24 کی ہے۔ گویا 50 سال میں ایک آدمی ایمان لایا، 50 سال میں ایک آدمی حضرت نوح علیہ، جو کامیاب ترین دائی ہیں ان کے ہاتھ پر 50 سال میں ایک آدمی ایمان لایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانا ہوا اور غیر مسلموں میں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پوری دنیا میں ہر لائن میں مجھے ناکام اور کامیاب لوگ ملے، لیکن ہر لائن میں کامیاب بھی اور ناکام بھی دونوں طرح کے لوگ ملے، لیکن تجارت کی نہیں چلی، مدرسہ قائم کیا تھا نہیں چل سکا، مسجد بنانے کی کوشش کی تھی، اچانک زمین پر ڈسپیوٹ ہو گیا، جماعت میں گئے تھے پورے چلے میں۔ ابھی قریبی زمانے میں مجھے لاک ڈاؤن سے پہلے ایک صاحب نے کارگزاری سنائی کہ آخری درجے میں کوشش کی، ایک آدمی بھی نقد نہیں نکل سکا 40 دن میں، ہر لائن میں مجھے ملی، لیکن غیر مسلموں میں دعوت کے سلسلے میں مجھے دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میرے ہاتھ پر ایک آدمی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر پوری اور زیادہ سے زیادہ دعوتی عمر جو ہے وہ 1 سال 2 سال، کسی کی 3 سال سے، کوئی 4 سال سے کام کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ چلو 10-20 سال سے بھی کام کر رہے ہیں، 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام ہر 50 سال میں ایک ہوا، ایک زندگی میں اگر ایک آدمی ایمان لے آیا تو حضرت نوح علیہ السلام جیسا معیاری ہمیں کامیابی مل گئی، اس معیار کی کامیابی مل گئی۔ ہمیں پھر ناسازگار حالات لگ رہے ہیں، تو سازگار ملے یا ناسازگار ہوں، ہم تو بندے ہیں، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ہدایت ہمارے قبضے میں نہیں، ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہم مسلمان کریں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اسی جذبے اور اسی کیفیت کے ساتھ جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، جو نہیں رکنا چاہیے تھا زندگی کی گاڑی کا جو پہیا نہیں رکنا چاہیے تھا وہی رکتا ہے، کھانسی ہو جائے تو رکتا ہے، چھینک آ جائے تو رک جاتا ہے، کچھ ہو جائے تو رک جاتا ہے۔ ہمارے اب بھی حال یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ذرا سے کچھ ہو جائے کیسے دعوت کا، ذرا یہ مشکل ہو گئی تھی، ذرا یہ کچھ ہو گیا۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ترجیحات کا ہے، پرائرٹیز کا ہے، کہ ہم نے وہ ترجیحات اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کی، اپنی ترجیحات جو ہے ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کی۔ اصل میں اللہ کی مرضی کے تابع کی ہوتی تو ہم لوگ اللہ کی سب سے محبوب شے پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیتے، اور ہر چیز رک جاتی، لیکن ہماری زندگی میں دعوتی کام نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے اس کی ایک وجہ جو بار بار رک جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ماحول ہمارا دعوتی نہیں۔ انسان کی فطرت اور مزاج یہ بنا ہے کہ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، انسان کی فطرت یہ ہے۔ تو ہمارا ماحول چونکہ غیر دعوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ایک زمانے سے اس طرف خیال ہی نہیں ہوتا ہے، ایک چیز ایسا ہو گیا ہے ہمارا جو ہے، بلکہ 100% ہمارا حفاظتی اور تحفظاتی اور دفاعی نظام سوچ بن گئی ہے۔ فکر ہماری اقدام کے بجائے ہماری جو ہے وہ دفاعی بن گئی ہے سوچ، آفینس کے بجائے ڈیفینسو سوچ بن گئی ہے، تاکہ دعوتی کوششیں بھی ہماری دفاعی انداز کی ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب 2-4 کی طرح قرآن و سنت میں دعوت کی اہمیت ہے، اور وہ جب قرآن سیرت سے اور سنت سے بات کی جاتی ہے تو آدمی اس میں تو سر تسلیم خم کیے بغیر وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر عقلاً اور فکراً اور شعور کے اعتبار سے وہ اس بات کا احساس پیدا بھی ہوتا ہے کہ دعوت کا کام یقیناً کرنا چاہیے، لیکن عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور بعض ذمہ دار لوگ اور بڑے دیندار لوگ جو دینی بڑا جذبہ بھی رکھتے ہیں وہ بھی عملاً دعوت کی طرف نہیں آ پاتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول کو دعوتی بنائیں، یہ ضروری ہوگا۔ اس کے لیے یہ جو بار بار رک جاتی ہے، میں اپنے دوستوں ساتھیوں سے خصوصاً ہمارے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے رفقا ہیں ان سے درخواست کروں گا
کہ ہم لوگ اپنے ماحول کو دعوتی بنائیں، اور ماحول کو دعوتی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلی ہمیں تو پوری زندگی کو صحیح بنانے کے لیے، ٹھیک میں نے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد جو ہے 2003-04 میں ایک مضمون لکھا تھا ہر مکان میں مسلسل قسطوار، اللہ کی شکر ہے وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کی دوبارہ نظر ثانی ہے، اس کی ترتیب کا کام ہوا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی وہ پریس میں آ جائے گا۔ اس میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جس پر ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آپ کی سنت کی اتباع اصل ہر چیز کے مسئلے کا حل ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی تحریک شروع فرمائی تو سب سے پہلے جس ذات عالی کو اپنے دعوتی تحریک میں شامل کیا اور اپنے دعوتی کارواں کا دوسرا حصہ بنایا اور دوسرا پہیہ لگایا اپنی گاڑی میں، وہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں بھی بہت دنوں کی جو ہے اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں میں بھی، اور یقین یہ بات صحیح ہے 100%۔ ہم اب نتیجے پر پہنچے ہوں نہ پہنچے ہوں، ہمارا تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نجات کی راہ صرف وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، وہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں جو ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنے دعوتی کارواں میں شریک کیا، تو ہمیں بھی ضرورت ہے جب تک ہمارے دیکھیے گھر والوں کا خصوصاً لائف پارٹنر کا ذہن دعوتی نہیں بنے گا اور وہ ہماری دعوت کی تحریک میں شریک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے گھر کا ماحول دعوتی نہیں بنے گا، اور جب تک گھر کا ماحول دعوتی نہیں بنے گا پھر سماج یونٹ ہے، گھر فیملی ہے، اصل اس انسانی سماج کی جو اکائی ہے وہ ہے فیملی، اور فیملی ہے، فیملی پر اثر انداز مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کو جو ہے میں اس کے لیے کوشش کریں تو ہم لوگ آئیے اس بات کا عزم کریں اور ارادہ کریں اور اس کی فکر کریں کہ ہم لوگ یہ جو بار بار دعوت کی گاڑی رک جاتی ہے، میں سوچتا رہا کہ اس کا علاج اور اس کے حل کو کیسے تلاش کیا جائے، تو چونکہ یہ جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کی شکر ہے یکسوئی بھی کافی رہی اور کچھ نہ کچھ اللہ سے فریاد کرنے اور دعا کی توفیق بھی ہوتی رہی، تو اس زمانے میں یہی بات ذہن میں آئی کہ ہمیں جو ہے سچ مچ میں دعوت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ دعوت کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، ہوتا ہے کبھی ہم نے دیکھا ہے گھوڑا ہمارا جو دعوتی کوششیں ہیں جدوجہد ہے وہ ایسی ہیں کہ گھوڑا بوگی میں گدھے کو باندھ کے لے جاتے ہیں، کبھی خچر کو پیچھے سے خرید لیا تو باندھ دیتے ہیں، اور وہ گھسٹتا ہوا جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی ادھر سے گھٹنا ٹوٹ رہا ہے اس کا، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہماری دعوتی گاڑی یہ ہے، ہم خود اپنے شوق سے جو دل و دماغ پر طاری ہو دعوت، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری تھی اور جیسے اللہ چاہتے ہیں، ہمارے محبوب رب چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے جس کو دل میں بسایا ہے اور جس کی مرضی پر فنا ہونے کا ہم نے عہد کیا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں اس میں جس راستے سے ہمیں محبوبیت عطا فرمانا، اور دن رات کی سب سے پہلی ترجیح اور سب سے پہلی پرائرٹی دعوت کو بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو جب ہوگا جب ہمارے ماحول دعوتی بنے گا، اور ماحول دعوتی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ہمارے گھر میں دعوتی ماحول نہیں ہو، ہمارا ہر ایک کا گھر دار ارقم دار ابو ایوب نہ بنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہر گھر دار ارقم دار ایوب تھا۔ ہمیں اپنے گھر کو دعوتی بنانا ہے، ہمارا کوئی چلے فلاں آدمی نہیں تھا، ساتھی نہیں تھے، اگر گھر پورا کا پورا ہمارا دعوتی ہے تو پوری جماعت ہمارے پاس ٹیم ہے تو کبھی رکے گا نہیں منزل۔ گھر ہم اپنے ابتابے ہوتا ہے، ہمارے ماتحت ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم سب مل کر تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا پڑے گا تو کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس ہفتے تو وہ ساتھی نہیں آئے تھے اور 3 ساتھیوں نے یہ کر لیا تھا، 2 ہندوستان چلے گئے تھے اور 3 فلاں جگہ چلے گئے تھے۔ یعنی آپ جائیں گے تو آپ کا گھر بھی ساتھ میں جائے گا، تو آپ ہندوستان میں دعوت کا کام کریں گے۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کی دعوت کی جماعت ہے، اور آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، سب جگہ آپ کے اکثر ساتھی جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ فیملی پوری دعوتی ایک جماعت ہے، دعوتی جو ہے وہ گاڑی ہر جگہ چلتی رہے گی۔
تو ہم لوگ اس کی کوشش کریں. اور میں کہتا ہوں خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بھی جو زندگی ہے خصوصاً گلف کے لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے. اور آج کے زمانے میں جب جو ہے عورت کو پردے سے باہر نکال دیا غیر فطری طریقے پر یہ جو مساوات کا ایک آواز لگا کر شیطان نے عورتوں کی عزت کو اور عصمت کو نیلام کر دیا ہے. اور یہ ہو گیا ہے کہ لوگ عاجز آ کر گورباچوف نے میخائیل گورباچوف جو USSR کے صدر تھے انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ USSR کو پورا ٹکڑے کر کے اور اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر وہ ایک جو ہے ایک فاؤنڈیشن بنایا, فاؤنڈیشن فار فیملی سیٹلمنٹ, کچھ اس طرح کا فاؤنڈیشن ہے. اور اس کی تحریک یہ ہے کہ ہم نے جو ہے عورت کو گھر سے باہر نکال کے چند ٹکے ضرور حاصل کر لیے ہیں, لیکن فیملی سسٹم جو انسانی سماج کی بنیاد ہے اسے ہم نے تباہ کر دیا. تو ہمارے ساتھ لاکھوں عورتیں شامل ہو گئی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے گھر میں جو ہے گھر کے دروازے تک کے اندر جو ہے وہ کر کے چھوڑیں گے باہر سے نکال کر. تو وہ جو ہے عموماً ایسا ہو گیا ہے. تو جو دیندار گھرانے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو ہاؤس وائف بن کر جو خواتین رہتی ہیں وہ تنہا رہتی ہیں, ان کو پھر اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں کہ وہ ڈپریشن اور فرسٹریشن وغیرہ کی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ شوہروں کے لیے بھی وہ جو ہن لباس لتسکنوا الیہ کہ وہ سکون کا ذریعہ ہوں اور وہ ان کا لباس ہوں نہیں ہو پاتی. تو اس کا حل بھی اس میں ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو آپ کے نبوی زندگی کی سب سے پہلا قدم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ شریک کیا. اور اپنے اس پوری کوشش میں یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر یہ فرمایا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ, دیکھیے یہ عورت کی خصوصیت ہے, کتنی ناگوار ازدواجی زندگی گزر رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو اور بالکل یہ ہو رہا ہو کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ بولیں گے نہیں, یہ نہیں ہوگا, اور شوہر باہر سے آئے ایک دم اس حال میں اور آ کر کہے کہ وہ فلاں آدمی جس پر جس کا قرض تھا وہ پولیس کو لے کر آ گیا ہے, یہ چند بدماشوں کو لے کر آ رہا ہے اور مجھے مارنا چاہتا ہے. تو وہ عورت اپنی سب کچھ اپنے زیورات ہم نے دیکھا ہے کتنی مرتبہ, اتنی لڑائی کے باوجود وہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے نہ لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ لباس ہونے کا حق ادا کرتی ہے کہ لباس پر پہلے کوئی گولی چلتی ہے, کوئی ہتھوڑا لگتا ہے یا پتھر لگتا ہے تو پہلے لباس پر بھی بعد میں, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پارٹنر بنائیں, دعوتی پارٹنر. میری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کوشش کریں اور اس کو جو ہے تجربہ کیجئے. تو آپ میں یقین سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار ہماری دعوتی گاڑی رک جاتی ہے, ذرا سا کوئی عذر پیش آتا ہے, تو ہم لوگ اپنے اس کو حیات کے پارٹنر, لائف پارٹنر کے بجائے ہم دعوتی پارٹنر, رفیق دعوت بنائیں. جو ہمارے رفیق دعوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ان کی جو مشکلیں ہیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں, ان میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں. کیسے بھائی یہ فلاں چیز رکاوٹ ہو رہی ہے, فلاں یہ ہو رہی ہے, گھر میں بیوی کا مسئلہ ہے, بیٹے کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو ہم اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی مسئلہ بنتے نہیں ہم ان کے لیے. جو رفیق دعوت ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بنتے نہیں بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مسائل پارٹنر بنتے ہیں. اور ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے گھر میں جب رہتے ہیں اور صورتحال یہ ہو گئی ہے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے, تو ہم لوگ خود مسئلہ بنتے ہیں ان کے سلسلے. جو رفیق حیات بن کر جو ہے لائف پارٹنر بن کر جو ہے ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ حقوق ہے. عموماً یہ ہے ہمارا کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار, مالک یوم الدین, مالک بدلے کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, حساب کا دن ہے. تو حساب کے دن میں مجھے بتائیے کبھی کہیں قرآن نے حدیث نے یہ بات بتائی ہو کہ آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ آپ اپنے حقوق لے کر آئیں کہ نہیں. وہاں کسی سے یہ نہیں ہوگا, وہاں صرف یہ ہوگا کہ آپ نے فرائض ادا کر کے آئے نہیں, دوسروں کے حقوق دے کر آئے کہ نہیں. اور ہمیں ہر ایک کو یہ تگو ہے اور ہمیں ہر ایک کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ ہم کیسے, وہ ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دیتا, پڑوسی ہمارا حق نہیں دیتا, ابا ہمارا حق نہیں دیتے, بیٹا ہمارا حق نہیں دیتے, ہم جی رہے ہیں اس کے لیے دنیا کا. جو حق چھوڑ دیں گے ہم اپنے اس کا بدلہ ملے گا ہمیں. اگر ہم واقعی دیندار ہیں, دینداری اس کا نام ہے کہ ہم لوگ حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں حساس بن جائیں. اور یقیناً یہی اصول ہے یہی. اور جب تک ہم مسلمان حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں حساس نہیں بنیں گے, دینے والے نہیں بنیں گے. ہم
ید العلیہ نہیں بنیں گے. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ تھے سچر، راجندر سچر، جنہوں نے سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ بنائی تھی. تو جو ہے سید حامد صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا ہمدرد میں، اور تو اس میں ان کو بھی بلایا تھا. مجھے بھی ایک بچوں کے گھر میں ایک تعلیمی پروگرام میں میرا سبق سنا تو بہت زیادہ ان کو دل کو لگی کچھ بات، تو مجھے بھی بلایا تھا. تو ڈاکٹر راجندر سچر نے بیچاروں نے اپنی، چونکہ انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ بنائی ہے مسلمانوں کی ذوبحالی کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ پارٹنر ہیں یہاں 100% ملک کے، اور حقوق جو ہیں چھینے جاتے ہیں، حقوق مانگے نہیں جاتے. آپ کو چھیننے کا حق ہے، آپ گریبان میں ہاتھ ڈال کر حکومت کے اور دوسرے لوگوں کے حقوق چھینے. تو میں نے اس کے بعد بات کی، میں نے کہا اصل میں ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے، کہ مسلمانوں کی عزت، ان کی وقت، ان کی وقار، ان کی سرفرازی اور سربلندی کا انحصار حقوق کے حاصل کرنے کے سلسلے میں حساس ہونے میں نہیں ہے، بلکہ حقوق دینے کے سلسلے میں حساسیت میں. جتنا وہ دینے والے بن جائیں گے، جتنا اس کے سلسلے میں ان کی عزت اور وقار بڑھے گی. ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ یہ کہ ہم حقوق دینے والے بن جائیں. لیکن ہماری سارا جھگڑا اور فساد کسی جگہ بھی ہے، حکومت محکوم کے نزدیک، افسر اور مزدور کے نزدیک، کسی کے نزدیک، بیٹے باپ کے، اور جو بھی ہے لڑائی. کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس بات پر لڑائی ہو رہی ہو کہ ہم حق دینا چاہتے ہیں نہیں لے رہے. جہاں ہے کہ ہمیں حق دے نہیں رہے، اس پر ہی لڑائی ہے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں حق دینا ہے، ہمیں اپنے مدعو لوگوں کا حق دینا ہے، ہمیں دینے کی فکر ہے، ہمیں لینا نہیں، ہمیں آپ سے تعلق دینے کا ہے، لینے کا نہیں. مجھے یاد ہے حاجی عبدالوہاب صاحب یہاں تشریف لائے، آخری سفر تھا حضرت مولانا زبیر صاحب کی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے یہاں دہلی کے تاجروں کو، مسلم تاجروں کو بلا کر یہ بات کہی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پیر پکڑیں، خوشامد کریں، ہماری تجارتیں لے لو، ہمارے کاروبار لے لو، سب لے لو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم دوزخ سے بچ جاؤ، اور تم اپنا یہ ایمان کا جو کلمہ ہمارے پاس امانت ہے اس کو قبول کر لو، یہ تمہارے پاس ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، یہ کہتے رہے ہو. تو وہی دعوت ہے ہی دینے کا نام، حق دینا، حق لینا نہیں. اور جب ہم اپنی ازواجی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ صرف اس بات پر رہیں گے کہ ہم حق لے کر رہیں گے، حق دے کر رہیں گے، یہ زندگی ہے داعی کی زندگی. اور یہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم گھر والوں کو جو ہے دعوتی پارٹنر بنائیں. میری درخواست ہے کہ گھر کے ماحول کو ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں اپنے گھر کو دار ارقم دار ابویو بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا بھی ہے، دار ارقم کے حالات کو بھی پڑھنا ہے، دار ابویو کے حالات کو بھی پڑھنا ہے، صحابہ کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے یہ ہوگا تو پھر یہ جو ہے بار بار جو دعوتی وہ جو ہے ہماری گاڑی رک جاتی ہے، یہ نہیں رکے گی. اس کی کوشش کریں. آن لائن جو مواقع ہم نے اپنی چیزوں کو، اپنے جو ہے مال کو ڈسٹریبیوشن کے لیے طرح طرح کی راہیں نکالی ہیں، ہمیں بھی اپنے اس کو جو ہے وہ دھوکے کا مال ہے، دنیا کا مال، تو یہ تو جینوین مال ہے، دین اور حق، اس کو تو ہم آسانی سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اب نئے سرے سے اس کی کوشش کریں گے. اور دیکھیے دنیاوی تجارت کے سلسلے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو ہم لوگ اس کی پچھلی جو ہے کمیوں کی پوری تلافی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں. کیسا ہوا بھئی یہ سیزن ہمارا 3 مہینے ایسے چل گئے ہیں، تو پھر چلو آگے اب موقع ملا ہے تو ہم پچھلی تلافی کے لیے اس کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت کے لیے کھڑا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے، اور ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. یقین وہیں سے قبولیت اور مقبولیت کے فیصلے. خود دعا کا اہتمام کریں. دل ذرا آج کل شکستہ بھی ہیں، اور دعا کا کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ذرا مناجات کا اور اس کا چسکا سا لگا ہوا ہے. تو ہم لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے، آپ نے اپنا فضل فرما کر ہمیں دعوت سے جوڑ دیا ہے اور خیر امت کا فرد بنا دیا ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جی جی. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن کے لیے کوئی دعا، اور ایک یہ کہ دعوت کی شروعات کیسے کریں اور دعا کی درخواست کریں. اصل میں یہ دعائے انس بن مالک جو ہے اس کو پڑھیں، میرے خیال سے روزانہ اس کو دعائے انس بن مالک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہمارے دائیوں سے تو میں بار بار کہتا ہوں، میں جو ہر طرح کے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اور تمام آفات اور بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے. تھوڑی سی دیر کی دعا ہے، 5 منٹ کی زیادہ،
تو صبح کو اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، پے کریں۔ دعوت کی شروعات کیسے کریں؟ اس کے لیے تو دعوتی کیمپ لگتے رہتے ہیں، اصل میں وہ عملاً پریکٹیکلی ہمارے جو ساتھی اپنے اپنے علاقے میں تلاش کریں، نہ ہو تو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، کریم عقاب نے احسان فرما کر، کرم فرما کر اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں خیر امت کا فرد بنا کر رب کریم دعوت کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دے کر قیامت تک کے لیے سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا۔ اپنے منصبی فریضے کو بھول کر ہم دنیا میں ذلیل رسوا ہو گئے، اللہ کریم شیطان کے چنگل میں پھنس کر، اللہ کریم زندگی کی گاڑی کے سارے کام چلتے رہے، رب کریم جو سب نہیں رکنا چاہیے تھا وہی ہمیں بار بار رکتا رہا۔ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیے، ہمیں اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیے۔ کتنے اللہ کریم خصوصاً اس وبائی بیماری میں کتنے اپنے ہم بڑے علماء اور بڑے محسنین اور قیمتی شخصیات کو کھو دیا ہے، سب اپنے عزیزوں قرابت داروں اور دوستوں میں سے کتنے لوگ اللہ کریم جوار رحمت میں آپ کے چلے گئے ہیں، ان سب کو بال مغفرت فرما کر اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرما دی۔ امت کو ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما دی اور رب کریم ہمیں بھی مرنے کے بعد کی صحیح تیاری کے لیے زندگی جینا نصیب فرما دیا، ہر طرح کے فضل فرما دیے رب کریم، ہر طرح کی خیر و برکات سے مالا مال فرما دی، ہر طرح کی شرور سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، حادثوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما دی، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما دی۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.